दिल को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم تمام حضرات سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نصرت جن کی شان انا اعطیناک الکوثر صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ شام کائنات کے بدر گزار روح فدا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سرکار دو عالم کی جو میلاد مناتے ہیں، سرکار دو عالم کی جو میلاد مناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کی آج 6 تاریخ ہے، اور یہ 10 روزہ پروگرام کا آج 6واں دن ہے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان پیدا کیا، انسانوں میں پیدا کیا، انسان بنایا، اور تمام مخلوقات میں ہمیں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور کرم والائے کرم یہ ہے، اس نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں قرآن جیسی باعظمت، بابرکت، بافضیلت کتاب عطا فرمائی۔ آج ہم سب اسی خدائے وحدہ لا شریک کے محبوب نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بیٹھے ہیں
اور بزم حسینی منا رہی ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ واقعات کربلا جو نواسہ رسول شہزادہ رسول نے دین اسلام کی حفاظت کے خاطر میدان کربلا میں اپنے کنبے کو لٹایا، اپنے خاندان کو لٹایا، ہم ان کی محبت میں، ان کی یاد میں بزم حسینی سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل ذکر شہدائے کربلا منا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، ہر شخص ہو رہا ہے تلاش حسین میں، کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، ہر شخص ہو رہا ہے تلاش حسین میں۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ سبھی کو امام حسین کی مدینہ سے میدان کربلا تک کے تمام واقعات بتا دیا۔ آج میں میدان کربلا کی داستان بیان کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام ساتھی، تمام رفقا 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچ چکے تھے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری میں میدان کربلا پہنچ گئے اور پھر نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر یزیدیوں کے سپاہیوں، یزیدی سپاہی اور یزیدی فوج، یزیدی فوجوں کے دستے میدان کربلا میں اتر رہے تھے۔ چاروں طرف یزیدی فوج بھرا ہوا ہے۔ میرے پیارے امام حسین کی پیاری بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی نواسی ہے، علی کی شہزادی ہے اور فاطمہ کی بیٹی ہے، امام حسین کی بہن ہے سیدہ زینب، اپنے بھائی حسین سے فرماتی ہے بھیا یہاں پہ چاروں طرف یزیدی فوج کے دستے نظر آ رہے ہیں، اس کے فوجی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، میدان کربلا ان کی فوجیوں سے بھرا جا رہا ہے۔ میرے بھائی حسین، کیا یہاں پر کوئی ہمارا اپنا نہیں؟ کیا یہاں پر ہمارا کوئی جان پہچان کا نہیں؟ کیا یہاں پر ہمارا کوئی جاننے والا نہیں؟ میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں ہاں میری بہن، میرا دوست رہتا ہے یہاں پر،
ज़ैनब फरमाती है कि तो फिर आप अपने दोस्त को बुलाए, क्योंकि हम यहाँ पर बे यारो मददगार में ये अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन फरमाते, हाँ मेरी बहन, यहाँ एक मेरा दोस्त रहता है, हबीब बिन मुजाहिर है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि आप अपने दोस्त को यहाँ बुलाए। इमाम हुसैन जनाब अब्बास अलमबरदार को बुलाते हैं, फरमाया कागज और कलम लाओ, लाया गया। फिर फरमाते हैं लिखो। अब जनाब हजरत अब्बास अलमबरदार अब लिखना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन लिखा रहे और आप लिखते जा रहे। सैयदा ज़ैनब देखती जा रही है। मेरे आका इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आपका गरीब दोस्त इस वक्त मैदान करबला में भी यारो मददगार है, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पर है, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पर है। लिहाजा अगर हो सके तो हमारी मदद को तुम चले आओ, हमारी मदद को चले आओ। इस तरीके से लिखवाते हैं। सैयदा ज़ैनब कहते हैं, भाई एक जुमला मेरी तरफ से और लिख दे कि अली की बेटी सैयदा ज़ैनब आपको सलाम करती है। लिख दिया गया और वो खत कासिद के जरिए इमाम हुसैन अपने दोस्त हबीब बिन मुजाहिर के पास भेजा। कूफा में नाकाबंदी था, माशाल्लाह लगा हुआ था। ये कासिद किसी तरह कूफा में दाखिल हुआ और ये खत इमाम हुसैन का भेजा हुआ खत किसी तरीके से हबीब बिन मुजाहिर को दिया। फरमाया अना कासिदुल हुसैन के मैं हुसैन का कासिद हूँ। खत दिया। हबीब बिन मुजाहिर उस खत को अपने कपड़े में छुपाया। फिर जब घर वापस आए, आने के बाद एक कोने में बैठ गए और बैठने के बाद अपनी बीवी मोहतरमा से इम्तिहान के तौर पर पूछते हैं, अर्ज करते हैं, मेरी शरीके हयात, ये बताओ कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगे? हबीब बिन मुजाहिर फरमाते हैं कि मैदान करबला में आज मेरा दोस्त आया है जो कभी मदीना पाक में दोनों बचपने में खेला करते थे। दोनों का बचपना एक साथ गुजरा है। आज वो मेरा दोस्त हुसैन गुर्बत के आलम में है, मुसीबत में है। लिहाजा उन्होंने खत भेजा। सब्जा फरमाती है, आपने उस खत को पढ़ा? फरमाया अभी तो नहीं पढ़ा। कहा पढ़ के देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। जब खत को खोला गया और खत जब पढ़ लिए, जनाब हबीब बिन मुजाहिर अपने सर को पकड़ कर बैठ गए। अब बैठना था कि आपकी सौदा शरीके हयात फरमाती है, क्या हुआ? खत में क्या लिखा हुआ था? आप फरमाती है, एक बात बताओ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर तुम तनो तनहा क्या करोगी? तुम अकेली कैसे रहोगे? अभी ये पूछ ही रहे थे कि आपकी सौदा समझ गए और कहती है, मेरे शोहरे नामदार, आप बातों को इस कदर घुमाकर क्यों बता रहे हैं? अरे सीधा यूं कहे कि इमाम हुसैन इस वक्त मुश्किल में है, मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनको मदद की जरूरत है। लिहाजा आपको मेरी फिक्र है, लेकिन शहजादा रसूल की फिक्र नहीं। आप मेरा ख्याल कर रहे हैं लेकिन नवासे रसूल का ख्याल नहीं। अपने हाथों की चूड़ियां फोड़ती है और कहते हैं कि आप मेरी फिक्र छोड़ दे, आप मेरी फिक्र छोड़ दे और जाए मैदान करबला में अपने दोस्त नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन कि आप हिमायत करें, उनकी मदद करें, उनका साथ दें। इतना कहा
ابھی بن مظاہر فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے امتحان لے رہا تھا، یقیناً آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب شریک حیات تراسی ہو گئی، ابھی بن مظاہر آئے، جب خیمے کے قریب آئے، امام حسین نے دیکھا میرا دوست آ رہا ہے، اپنے بال بچوں سے فرمایا علی اکبر دیکھو تمہارے چچا حبیب آ رہے ہیں، قاسم دیکھو تمہارے چاچا حبیب آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے تم انہیں سلام کرنا، چچا کہہ کے سلام کرنا۔ جب حبیب بن مظاہر امام حسین کے پاس آئے، سلام کلام ہوا، مسافہ معانقہ ہوا، اس کے بعد پھر علی اکبر بھی آئے، قاسم بھی آئے، سب آئے اور جناب حبیب بن مظاہر کو سلام عرض کیا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے دوست، ایک زمانے کے بعد، طویل عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایسے وقت میں ملاقات ہوئی کہ حسین کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کھلانے کے لیے کھانا ہے، نہ ہی پلانے کے لیے پانی ہے۔ میں کیسے آپ کی ضیافت کروں، کیسے آپ کی مہمان نوازی کروں؟ اتنے میں خیمے کے اندر سے پردہ اٹھا اور سیدہ زینب کی کنیز فیضہ باہر نکلتی ہے اور عرض کرتی ہے حبیب علی کی بیٹی زینب آپ کو سلام کہتی ہے۔ حبیب بن مظاہر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیسا دن آ گیا کہ علی کی بیٹی نبی کی نواسے شہزادی آج اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو سلام کر رہی ہے۔ میرے آقا میری حفاظت فرما، ان لوگوں کی مدد فرما۔ حبیب بن مظاہر اس وقت تک امام حسین کے ساتھ رہے جب تک میدان کربلا کے اندر سارے لوگ شہید نہیں ہو گئے، حتیٰ کہ حبیب بن مظاہر اس وقت سے لے کے اپنی شہادت تک امام حسین کے ساتھ رہے، امام حسین کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیں ادھر چاروں طرف فوجی دستہ گھرا ہوا ہے۔ عمر بن سعد امام حسین کے پاس آیا، آپ سے بات چیت کیا۔ امام حسین سے ابن سعد نے کہا کہ آپ امام حسین کی بیعت قبول کر لیں، ان کی بیعت قبول کر لیں، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دے، بات ختم ہو جائے گی، یہ سارے معاملے ختم ہو جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں یہاں پہ خود اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں یہاں تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں، تم لوگوں نے مہمان بنا کر کے مجھے بلایا ہے، لیکن جب یہاں پہ آ گئے تو پھر الٹی بات کرتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی جواری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی اپنا ہاتھ یا یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ سعد ابن سعد امام حسین سے طویل گفتگو کرتا ہے، ہر طرح سے سمجھاتا ہے کہ آپ مال مانگو تو مال بھی دیں گے، جاؤ حسمت مانگو سب دیں گے، آپ جو چاہو آپ کو حکمرانی بھی ہم دیں گے، سب کچھ دیں گے، یزید کی بیعت قبول کر لو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، امام حسین نے صاف لفظوں میں جواب دے دیا کہ میں کبھی بھی یزید کی عیادت اور یزید کی پیروی نہیں کرتا، کبھی ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہٰذا امام حسین سے جواب سن کر عمر بن سعد واپس چلا گیا۔ جانے کے بعد جب 7 محرم الحرام کا دن آیا تو ابن زیاد کی طرف سے پیغام آیا کہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے اور ایک قطرہ پانی خیمے کے اندر داخل نہ ہو، پانی پہ پہرا لگا دیا گیا۔ 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا۔ لہذا اب پانی جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا۔ میرے امام کے پاس پھر
ابن سعد کا ایک قاصد آیا اور آپ سے بات چیت کیا کہ آپ جلد سے جلد یزید کی بیعت کر لیں، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یزید کی بیعت قبول نہیں کرتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے آقا امام حسین نے پھر بات فرمایا دیکھو تم لوگ مجھے مجبور کر رہے ہو اور مجھے مجبور کر کے مدینے سے یہاں بلایا ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، اپنا گردن کٹا دوں گا، اپنے خاندان کو لٹا دوں گا، لیکن یہ قیمتی ہاتھ نہیں دوں گا۔ آخر مایوس ہو کر کے چلا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اب وہ 9 محرم کا دن آیا، عمرو بن سعد آخری مرتبہ پھر آیا۔ ادھر ابن سعد کی طرف سے عمرو بن سعد کو پیغام پہ پیغام آ رہا تھا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرے اور کسی بھی طرح ان سے یزید کی بیعت کرے، لیکن ابن سعد آتا پھر واپس چلا جاتا۔ 9 محرم الحرام کا ابن سعد پھر آیا اور آنے کے بعد امام حسین سے فرمایا دیکھیں آپ اگر یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت بڑی جنگ ہوگی، لہٰذا آپ یزید کی بیعت کر لیں، نہیں تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ حسین کبھی موت سے نہیں ڈرتا، حسین کبھی اپنی جان دینے سے نہیں ڈرتا، حسین کبھی اپنے خاندان کو لٹانے سے نہیں ڈرتا ہے۔ جان تو دے دوں گا لیکن کبھی نبی کا دیا ہوا ہاتھ نہیں دوں گا۔ لہٰذا میرے آقا امام حسین سے ابن سعد نے کہا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں ایسا کرو آج رات بھر کی مہلت مجھے دے دو، آج رات بھر کی مہلت مجھے دے دو۔ ابن سعد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج رات بھر کی مہلت دے دیا جائے، پھر کل 10 محرم الحرام صبح میں پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ امام حسین کے لیے آخری رات تھی۔ اب جانتے ہیں امام حسین نے آخری رات ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ آج جو دشمنان اسلام ہیں اور یہ منافقین قسم کے جو لوگ ہیں جو امام حسین سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں امام حسین ڈر گئے تھے اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ ظالموں کو کیا پتا کہ حسین نے کیوں مانگی تھی؟ مورخین نے اس کے کئی وجوہات بتائے۔ ایک وجوہات تو یہ امام حسین چاہتے تھے کہ آخری رات اپنے رب کے لیے سر جھکا کر کے سجدہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ آخری رات ہے، جی بھر کے اس کی عبادت کر لیا جائے، اس کی بندگی کر لیا جائے، کیونکہ اس رات کے بعد پھر دوبارہ رات ملنے والی نہیں ہے۔ ایک عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے امام حسین نے آج ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ تو کسی نے یہ لکھا امام حسین نے اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی جو تمام رازوں میں ایک اہم راز ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت امام حسین کے شیر خواب بچے جناب علی اصغر جو چھوٹے تھے، گود میں تھے، 6 مہینہ پورنے میں صرف ایک دن باقی تھا، 5 مہینہ 29 دن ہو چکا تھا، 6 مہینہ پورنے میں صرف ایک دن باقی تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ 6 مہینے سے کم کے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے، پھر اگر ایک دن کم رہا اور میرے علی اصغر کی قربانی ہو گئی تو کہیں ایسا ہو کہ میری ساری محنت بیکار چلی جائے اور میری ساری محنت بیکار چلی جائے اور میری قربانی رائگاں چلی جائے۔ لہٰذا امام حسین چاہتے تھے کہ جب میدان کربلا میں میرا بیٹا، میرا شہزادہ علی اصغر خدا کے نام پہ جب قربان ہو تو کم سے کم ان کی بھی عمر 6 مہینے کی ہو، اس لیے رات مانگی تھی۔ ہر لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے وہ آخری رات
اب امام حسین کے لیے آخری رات ہے. امام حسین رات کی تاریکی میں اپنی شریک حیات حضرت سیدہ شہر بانو جو امام زین العابدین علی اکبر کی والدہ ہے، ماں ہے، اپنی شریک حیات شہر بانو کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں شہر بانو زندگی بھر تو نے میرا ساتھ نبھائی ہے، اس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دیکھو ایک ایسے وقت اور ایسے حالات نے ہمیں گھیر لیا ہے کہ 3 دن سے کھانا پانی بند ہے، ایک ایک بن پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں، لہٰذا آپ تو شہزادی ایران ہو، آپ نوشیروان عادل کی پوتی ہو، لہٰذا ایسا کریں کہ آپ اپنے بال بچوں کو لے کر آپ یا اپنے باپ کے گھر چلے جائیں یا جہاں چاہے وہاں چلے جائے، لیکن جناب شہر بانو پر قربان جائے، بیوی ہو تو ایسی ہو، شریک حیات ہو تو ایسی ہو، زوجہ ہو تو ایسی ہو جو ہر وقت اپنے شوہر کا ساتھ نبھائی. کہتی ہے میرے آقا حسین یہ بات سچ ہے کہ میں ایران کی شہزادی ہوں، نوشیروان عادل کی پوتی ہوں، میں محمل کے بستر پہ سوتی ہوں اور وہاں کا ریشمی لباس میں پہنتی ہوں، ناز و نخرے میں میری پرورش ہوئی ہے، لیکن میرے آقا حسین اس سے کہیں زیادہ اہمیت، اس سے کہیں زیادہ عزت مجھے آپ کے گھرانے میں ملا ہے، لہٰذا آپ ایسے وقت میں جب خوشی میں آپ کے ساتھ تھا، ہر موقع پر آپ کے ساتھ تھا، تو ایسے نازک وقت میں آپ ہمیں اپنے سے جدا نہ کریں، اپنے سے دور نہ کریں، لہٰذا میرے آقا حسین ایسے وقت میں بھی ہمیں آپ اپنی خدمت کا موقع دیں. اگر آپ مجھے دور کر دیں گے میں چلی جاؤں گی، پھر میں کل قیامت کے دن اپنے نانا جان مصطفیٰ سے کیا کہوں گی، اپنی ماں سیدہ فاطمہ کو کیا کہوں گی، اپنے بابا علی مرتضیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی، اس وقت میں کیا جواب دوں گی جب سیدہ فاطمہ پوچھیں گی میری شہزادی میری بیٹی جب میدان کربلا میں میرے بیٹے پر مصیبت آئی تو نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں کیا جواب دوں گی؟ میرے آقا حسین آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، اپنے سے جدا نہ کریں، جو بھی مصیبتیں ہیں ہم اس کو بھی ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں. لہٰذا امام حسین سکھانے کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا اے میرے ساتھیوں دیکھو یہ آخری رات ہے اور یہ شب عاشورہ ہے، اب اس کے بعد جو دن آئے گا وہ یوم عاشورہ ہوگا، آج کے بعد ہمیں دوبارہ رات نہیں ملے گی، دوبارہ رات نصیب نہیں ہوگی، لہٰذا میرے ساتھیوں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہے آپ چلے جائیں، آپ جہاں چاہے جانا چاہے آپ چلے جائیں، میں آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا. اس وقت کے آپ دیکھ رہے ہیں یزیدی فوج میرے خون کے دشمن، میرا خون کا پیاسا ہے، میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور وہ ہر طرف سے مصیبت پیدا کر رہا ہے. ایسے وقت میں میں آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا آپ جہاں چاہے چلے جائے، یا تو اپنے گھر چلے جائے یا آپ جہاں چاہے چلے جائے. لیکن امام حسین کے سپاہی وہ سپاہی نہیں تھے جو خوشی میں ساتھ دے، جب میں پیسے ہو تو ساتھ دے، جب اچھا وقت ہو تو ساتھ دے، اور جب برا وقت آئے تو ساتھ چھوڑ دے، جب مصیبتیں آئے تو ساتھ چھوڑ دے. امام حسین کے ساتھی ویسے نہیں تھے، بے وفا اور غدار نہیں تھے، وہ صرف خوشی کے ساتھی اور دوست نہیں تھے، وہ ایسے ساتھی تھے. ساتھیوں نے اپنی تلوار کو گردن پہ رکھا اور فرمایا میرے آقا حسین ہم وہ نہیں ہے جو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہے جو مسلمہ کھا کر کے بھی اپنے نبی موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ہم تو وہ ہے کہ اگر آپ کا ہے تو اپنی تلواروں کے زد سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا، آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. آپ کچھ بھی کر رہے ایسے وقت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اگر موت آتی ہے تو ہنس کے موت کو گلا لگا لوں گا، اگر
قضا بھی ہے، ہنس کر قضا سے بھی گلا رکھ لوں گا، لیکن ایسے وقت میں آپ اپنے سے جدا نہ کریں۔ ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں قربان ہونے کا موقع دے، شہادت پانے کا موقع دے۔ میرے دل میں بھی خواہش ہے، میرے دل میں بھی تمنا ہے کہ میں ایسے وقت میں دین اسلام کے خاطر، عصمت قرآن کے خاطر، حرمت کعبہ کے خاطر، مذہب اسلام کے خاطر، ناموس رسالت کے خاطر میں بھی اپنی جان کی قربانی پیش کروں، میں بھی اپنا جان لٹاؤں۔ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے رفقا نے جب ایسا جواب دیا، امام حسین خاموش ہو گئے۔ پھر آخری مرتبہ جملہ کہا کہ آپ چاہے میری طرف سے اجازت ہے، آپ چاہے تو میرے بچوں میں سے بھی کسی کو لے کر کے آپ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو روشنی میں جانے میں شرم آتی ہے، میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، روشنی کو بجھا دیتا ہوں، تاکہ آپ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کہیں بھی نکل جائے، میرے آقا امام حسین اپنے ساتھیوں سے واپس آئے، چراغ کو بجھا دیا، یہ سوچ کر کہ اندھیرے میں جن کو جانا ہوگا وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اب آئے اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے خاندان، اپنے بال بچوں کے پاس آئے۔ امام حسین سب سے پیار کر رہے ہیں، امام حسین سب سے محبتیں کر رہے ہیں، اور امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے اہل خانہ، اے میرے گھر والے، اے نبی کے شہزادے، اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، دیکھو یہ ہمارے لیے آخری رات ہے، اس کے بعد رات ملنے والی نہیں ہے۔ اس رات میں جتنا چاہو جی بھر کے عبادت کرو، دل کھول کے سجدہ کرو، اپنے رب کی رضا حاصل کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، توبہ استغفار کرو۔ اب تمام آپ کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیے ہیں۔ امام حسین ہے اس رات میں جب مصلی پر بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو جب فضا میں اٹھایا، رب کی بارگاہ میں نماز کیا، اور اٹھا کر کے جب دعا کیا کہ یہ نہیں کہا اے میرے مولا کل میدان کربلا میں میرے خاندان، میرے بچوں کو قتل کیا جائے گا، لہٰذا اے میرے مولا میرے بچوں کی جان کی حفاظت فرما، میرے بچوں کو بچا، ظالموں کو نیست و نابود کر۔ امام حسین اپنی کامیابی کی دعا نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بچانے کی دعا نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی دعا نہیں کر رہے ہیں۔ نہ تو زبان پر پانی کی شکایت ہے، نہ تو زبان پر کھانے کی شکایت ہے۔ میرے آقا امام حسین اگر دعا کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، میرے مولا آج تیرا بندہ حسین، تیرے محبوب کا محبوب نواسا حسین تیری بارگاہ میں سب لوگ کامیابی طلب نہیں کرتا ہے، بلکہ تیری بارگاہ میں ثابت قدمی طلب کرتا ہے۔ اے میرے مولا جب تیرے نبی کا نواسا حسین میدان کربلا میں آئے تو انہیں ثابت قدمی عطا فرمانا، اور انہیں ہمت و طاقت عطا فرمانا، ہمت و حوصلہ عطا فرمانا، تاکہ حسین اپنے خاندان کو، اپنے لالوں کو، اپنے پیاروں کو تیری بارگاہ میں ہنس ہنس کر قربانی دے سکے، ہنس ہنس کر تیری بارگاہ میں قربان کر سکے، اپنی جان بھی قربان کر سکے۔ اس کا دعا کر رہے ہیں، ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین آخری رات میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جب رات کا آخری حصہ گزر گیا، آدھی رات کے بعد حضرت امام حسین آخری پہر میں پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں میرے ساتھیوں میں کون ہے، کون چلے گئے، کون یہاں پر ہے، کون گھر چلے گئے ہیں۔ جب دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کے تمام ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ کہیں نہیں گئے۔ امام حسین فرماتے ہیں آپ لوگ کہیں نہیں گئے، کہے آقا حسین ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ لہذا امام حسین کے وہ ساتھیوں نے، امام حسین کے ان ساتھیوں نے فرمایا کہ ہم دینے لگے کے لیے اپنے قربانی کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے ان مظلوموں کی وہ شب عاشور، وہ رات کو آخری رات کے 10 محرم کے اس طریقے سے کٹی۔ وہ تمام کے تمام عبادت کر رہے ہیں اور دین اسلام کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، لیکن
لیکن ایک ہم ہے جو ایسے وقتوں میں عبادت کا گناہ زیادہ کرتے ہیں ہمیں نہ تو عبادت کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے دین کی فکر ہوتی ہے۔ وہاں سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے، وہاں سارے لوگ گردن کٹا رہے ہیں دین کی حفاظت کے لیے، اور ہم محرم کے آڑ میں جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ میرے پیارے عزیزو، دیکھیں کربلا کے میدان میں جب رات ختم ہو گئی، صبح کی اذان ہوئی، اذان فجر کے بعد امام حسین نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد اب میرے آقا امام حسین اللہ کی بارگاہ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئے، ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ اب وہ 10 محرم الحرام کاتب جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، وہ دن آ گیا جس کا انتظار زمانے سے کیا جا رہا تھا، جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا، جس کے منتظر امام حسین بچپنے سے تھے کہ مجھے میدان کربلا میں جانا ہے۔ آخر وہ گھڑی آ گئی، 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج کا یہ سورج بھی کاپتے ہوئے نکل رہا ہے، جو سورج کل تک سردی میں سرخی میں نکلا کرتا تھا، لاری کے ساتھ نکلا کرتا تھا، آج وہ سورج بھی سردی کے ساتھ نکل رہا ہے، پیلے کلر میں نکل رہا ہے، کانپتا ہوا نکل رہا ہے۔ اس لیے کہ آج سورج کو بھی پتا ہے کہ اب تک ہم نے جو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، آج میدان کربلا میں ہمیں وہ بھی دکھنے کو ملے گا۔ آج میدان کربلا میں علی اصغر کے گلے پہ تیر بھی پرست ہوتے نظر آئیں گے۔ آج ہمیں علی اکبر کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے نظر آئیں گے۔ آج ہمیں قاسم کی جوانی لٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج عباس کے بازو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور محمد کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئیں گے۔ سورج تھر کانپ رہا تھا کہ آج جس سجدہ زینب کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، آج اسی سجدہ زینب کے چہرے کو دیکھنا ہوگا۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائی کو وہ سورج بھی کہہ رہا تھا، نہ گھبراؤ، ہم بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں آئیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد جب سجدہ زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا جائے گا، اس وقت میرے پاس چادر تو نہ ہوگی جو ان کو دے سکتا ہوں، البتہ میں اپنے چہرے پہ پہن کر یہ چادر کو بھروں گا، اور پھر جو ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے دین کے اجالے میں اپنی تاریکی کو بھی کھیل دوں گا۔ آج سورج بھی کانپتا ہوا نکل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میدان کربلا میں امام حسین یزیدیوں کے پاس آئے، اور آنے کے بعد یزیدیوں سے پھر خطاب فرمایا۔ آپ غور کریں میدان کربلا میں آخر جنگ کیوں ہوا، آخر جنگ کیوں ہوئی، لڑائی کیوں ہوئی، امام حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ آخر غور کریں کہ میدان کربلا میں جو 22,000 یزیدی آئے تھے، 22,000 کو حسین کے دشمن آئے تھے، وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ بھی نبی پر ایمان رکھنے والا تھا، وہ بھی ایک خدا کو ماننے والا تھا، وہ بھی قرآن پڑھنے والا تھا، وہ بھی اذان دینے والا تھا، وہ بھی نمازی تھا، یہ بھی نمازی تھے۔ امام حسین میدان کربلا میں اپنے نانا جان کے دن کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ آپ غور کریں کہ اس وقت میدان کربلا میں نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، تصویر ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، تصویر ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا نام ادھر بھی لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام ادھر بھی لیا جا رہا ہے، دونوں طرف نماز ہو رہی ہے۔ لیکن میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین میدان کربلا کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بلکہ آپ کی جماعت الگ کھڑی ہو رہی ہے، مسجد میں کوفیوں کی جماعت الگ کھڑی ہو رہی ہے۔ آخر سے ہمیں کیا پتا چلا، امام حسین نے ہم سنی
अलीयों को बता दिया, इमाम हुसैन ने हम बरेलवियों को बता दिया, इमाम हुसैन ने हम अहले सुन्नत व जमात को बता दिया। ए लोगों, कभी भी मस्जिद में नमाजियों की तादाद देख करके नमाज पढ़ने के लिए मत जाना, इसलिए कि ये कोई सबरी नहीं है कि जो मस्जिद नमाजियों से भरा हो उसका इमाम अच्छा होगा, उसका इमाम अच्छा होगा, कोई सबरी नहीं है। जब भी नमाज पढ़ने जाना, इमाम देख के जाना, तादाद देख के रहे। अगर तादाद देख के गए और इमाम बदअकीदा निकला तो नमाज खराब हो जाएगी। लिहाजा मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो सबसे पहले इमाम का पता लगाओ, इमाम सुन्नी है या नहीं, इमाम बरेलवी है या नहीं, इमाम को सुन्नी से अकीदा है या नहीं, इमाम नबी का आशिक है या नहीं, इमाम अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है या नहीं, इमाम सच्चा पक्का सुन्नी है या नहीं। अगर इमाम बदअकीदा हो, रात मार के चला आना, और इमाम अगर सुन्नी हो, आशिक रसूल हो, तो बगैर सोचे समझे हाथ बांध के उनके पीछे खड़ा, समझे हाथ बांध कर उनके पीछे खड़ा हो जाना। मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बता दिया। आज हमारे बाद हजरात ऐसे हैं जो प्रदेशों में रहते हैं, जो फिर बहानाबाजी करते हैं, बस में हुआ बहानाबाजी करते हैं कि क्या करें, मस्जिद सुन्नियों के लिए है, उनकी मस्जिद है, मजबूरी है। ऐसी सूरत में ईमान प्यारी है या आपको वहाँ की मजबूरी प्यारी है, आपको खुद फैसला करना होगा। अगर आपको ईमान प्यारी है, ऐसी सूरत में आप घर में नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। जुमा की नमाज के लिए दूर दूर तक आपको सुन्नियों की मस्जिद नहीं है, आप जुमा की नमाज छोड़ दें और जोहर की नमाज घर में पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। लेकिन कभी लोगों को दिखाने के लिए, वहाँ समाज और मुआशरे के लोगों को दिखाने के लिए हम आपके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, तो ये नमाज किसी काम का नहीं, ये इबादत किसी काम का नहीं। नमाज तो असल मोहब्बत का नाम है, और मोहब्बत तभी होगी जब दिल में इश्क रसूल होगा, मोहब्बत तभी होगी जब दिल में इश्क मौला अली होगा, मोहब्बत तभी होगी जब दिल में इश्क अली, जब दिल में सज्जदा फातिमा होगा, मोहब्बत तभी होगी जब दिल में इश्क हुसैन होगा, मोहब्बत तभी होगी जब दिल में इश्क अहले बैत होगा, मोहब्बत तभी होगी, मोहब्बत तभी होगी जब हमारे दिल में अल्लाह वालों से मोहब्बत होगी, तब यह हमारी मोहब्बत है, और तभी हमारी इबादत जो कबूल है, वरना हमारी इबादत भी बेकार है। दस मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी, बरोज जुमा का दिन है। इमाम हुसैन उधर यजीदी फौज अपने फौजियों को तरतीब दे रहा है, जो जंग का नक्शा होता है और जंग में जो तरतीब सजावट होती है, उस हिसाब से अपने सिपाहियों को तकसीम कर रहा था। अपने अम्र बिन सअद ने एक दस्ते को मेमना पर मैसर किया, मेमना की तरफ भेजा, एक दस्ते को मैसरा पर भेजा, एक दस्ते को जैश और एक दस्ते को मुकद्दमा पर, और एक दस्ते को कल्ब में रखा। अम्र बिन सअद अपने आप को कल्ब वाले दस्ता, कल्ब बोलते हैं बीच को, मेमना बोलते हैं, और मेमना मैसरा दाएं और बाएं को बोलते हैं, जैश पीछे को बोलते हैं, मुकद्दमा आगे को बोलते हैं, और कल्ब बीच को बोलते हैं। दिल के अंदर ये सीने का अंदर जो है, दिल बीच को हम कल्ब बोलते हैं, ये भी दरमियान में है, यहाँ सा कल्ब दरमियानी हिस्से को कहते हैं। इस तरीके से तरतीब से अपने सिपाहियों को सजाया। इधर इमाम हुसैन ने अपने सिपाहियों को तरतीब दिया, इधर 22,000 की तादाद है, इधर से 72 की तादाद है, इधर 22,000 लश्करी जवान है, और इधर सिर्फ 72 आपके जानिसार है। अम्र बिन सअद ने सिपाहियों को दस्ते को तैयार करने के बाद अपने जंग का झंडा फरीदा के हवाले किया। इधर इमाम हुसैन ने अपने इस्लाम का झंडा जनाब हजरत अब्बास को दिया, और जनाब हजरत अब्बास
नंबरदार बनाया। अब इमाम हुसैन आए मैदान करबला में यजीदियों से खिताब करना शुरू किया, तकरीर करना शुरू किया, समझाया ए लोगों देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मैदान करबला में अपने आप नहीं आया, अपने से नहीं आया हूँ, तुम लोगों ने खुद मुझे बुलाया है तब मैं आया हूँ। तुम लोगों ने वादा किया था तब मैं आया हूँ, तुम लोगों ने भरोसा दिलाया था तब मैं आया हूँ। लेकिन ये क्या अपने मेहमान को भरोसा देकर बुला करके फिर यहाँ पर धोखाबाजी कर रहे हो। इमाम हुसैन तमाम जो मक्के में आए थे नाम पढ़ के आपने बताया कि फलाने ने मुझे खत भेजा था, फलाने ने खत में ये लिखकर भेजा था, देखो ये तुम्हारा खत है या नहीं, देखो ये तुम्हारे रास्ता खत है या नहीं, देखो ये तुम्हारे मुहार है या नहीं है। यहाँ से इमाम हुसैन फरमाते हैं ए लोगों अगर तुम मेरे ही बन के कासे हो तो कम से कम खुदा के वास्ते इस काम को छोड़ दो। क्यों दुनिया के लालच में पड़े हुए हो, ये थोड़ी सी दौलत के लालच में, यजीद के इनाम के लालच में तुम अहले बैत के बन के कासे बने हुए हो। दीन इस्लाम को मिटाना चाहते हो और सब इस्लाम को खत्म करना चाहते हो। तुम्हारे निगाहों पर नफरत की पट्टी पड़ चुका है, लिहाजा इस पट्टी को हटाओ, तासुब के पर्दे को हटाओ, मोहब्बत की नजर से देखो। हुसैन तुम्हें दावत दे रहा है, अब भी तुम पलट किया जाओ। हुसैन तुम्हारे लिए अपने नाना जान से बख्शिश करके तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हारी बख्शिश करवा देगा। लिहाजा मेरे आका हुसैन तरह तरह की बातें बताते समझाते हैं, कहते हैं ये बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नाना है या तुम्हारे नाना है? बताओ यहाँ हाल ही में जो खलीफा इराक के खलीफा और तुम्हारे इमाम अली मुर्तजा जो थे जिनके पीछे तुम नमाज़ें पढ़ा करते थे, बताओ वो अरे हमारे बाप है या तुम्हारे बाप है? बताओ शहजादी रसूल सैयदा फातिमा मेरी माँ है या तेरी माँ है? इमाम हुसैन फरमाते हैं बताओ अजान में जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह किनका नाम है? जब नमाज पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ते हो ताकि हमारी नमाज कबूल हो जाए, हमारी नमाज मकबूल हो जाए। बताओ उस नमाज के मकबूलियत की दुआ में जो आले मोहम्मद है, ये आले मोहम्मद कौन है? भाई आले मोहम्मद में हुसैन हो, उसी नबी का नवासा हुसैन में हो, उसी अली का बेटा में हुसैन हो, उसी फातिमा का बेटा में हुसैन हो। मुझे पहचानो ए लोगों, ये अपनी गलतियों, ये अपने इरादे को छोड़ दो और अपने इरादों से तौबा करो, नियतों से फिर जाओ और आ जाओ। यजीद को छोड़ दो और ये दुनियावी लालच, ये मालो दौलत की लालच, ये सारी चीजों को छोड़ दो। मगर मेरे आका हुसैन की तकरीर उन मुर्तादिल यजीदियों पर असर नहीं किया। आखिरकार मेरे आका इमाम हुसैन को जितना बताना था, जितना समझाना था, इत्माम हुज्जत कर दिया। आपको जितना बताना था आपने बता दिया। लिहाजा यजीदियों में से सिर्फ चंद सिपाही जिनका नाम हजरत खुद बिन रियाही है, जनाब खुद बिन रियाही के दिल पे हुसैन की तकरीर का असर हुआ, अपने सिपाहियों से बाहर निकले, मैदान करबला के बीचों बीच आ गए और खड़े होकर थोड़ी देर सोचने लगे, या अल्लाह मैं किधर जाऊं? अगर यजीद की तरफ जाता हूँ तो मानो दौलत है, अगर हुसैन की तरफ जाता हूँ तो भी ईमान की हिफाजत है, अगर यजीद की तरफ जाता हूँ तो मनसब होता है, अगर हुसैन की तरफ जाता हूँ तो फिर हमारे लिए शफाअत है, यजीद की तरफ जाता हूँ तो फिर जहन्नम है, हुसैन की तरफ जाता हूँ तो फिर जन्नत है। अब जनाब खुद मैदान करबला के बीचों बीच खड़े होकर के अपने आप में फैसला कर रहे वो क्या करना है। जनाब खुद फैसला करते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने ईमान की हिफाजत करनी है और हुसैन का साथ देना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यजीदियों की तरफ से आवाज आई, जनाब खुद क्या सोचते हो? अरे आप तो बहादुर हो, आप तो शहसवार हो, आप तो पहलवान हो, आपको बराबरी का कोई नहीं है, आपके मुकाबले का कोई
کوئی نہیں ہے آپ کی شاہ سواری کا چرچا تو پورے عراق عرب میں ہے، لہٰذا آپ کو کر رہے ہیں جناب کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بے غریب انسان نہیں تھے، بلکہ جناب خود یزید کے ان سپاہیوں کے راستے کا افسر تھے، اور افسر کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے افسر کا، ان سپاہیوں کے دستے کے افسر تھے وہ، اور یزید جناب بن ریاح کوئی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ اسی کوفہ میں اپنے خاندان اپنے قبیلے کے وہ سردار بھی ہے اور مالدار بھی ہے، رئیس بھی ہے، بہت بڑا آپ کی عزت بھی ہے، لہذا سب کچھ ہونے کے بعد جناب خود فیصلہ کرتے ہیں نہیں حسین کی طرف جانا ہے، لہذا جناب خود امام پاک کے قدموں میں آ کر گر گئے اور معافی مانگنے لگے، میرے آقا حسین میں نے آپ کو پھیر کر لایا ہے، میں نے آپ کو پھنسایا ہے، لہذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ جناب حسین اپنے نئے مہمان جناب خود کے گردن کو پکڑتے ہیں اور کاندھے کو پکڑ کر کھڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب خود تم نے مجھے گرفتار کر کے نہیں لایا ہے بلکہ میری قضا نے مجھے یہاں پر لائی ہے، تم نے مجھے نہیں پھنسایا ہے بلکہ میں خود سے یہاں پہ آیا ہوں، لہذا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ امام حسین سے کہتے ہیں میرے آقا حسین اگر میں آپ کی طرف سے جنگ لڑوں اور آپ کی طرف سے سلام کے آپ کا قربان ہو جاؤں بتایا ہمارے غلطی معاف ہوگی یا نہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں ہاں تمہارے خطا معاف ہو جائے گی۔ امام حسین فرماتے ہیں تمہارا نام حر ہے، تمہارے ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، تم حر آزاد ہو، مطلب کہ تم دنیا سے بھی آزاد ہو اور آخرت سے بھی تم آزاد ہو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت جناب خود آگے بڑھے، یزیدیوں کو للکارا اور للکارنے کے بعد کہا اور یزیدیوں کل تک میں بھی تمہارا ساتھی تھا، کل تک میں بھی گمراہ تھا، کل تک میں بھی گمراہی کے راستے پہ چل رہا تھا، کل تک میں بھی انجام سے بے خبر تھا، کل تک میں بھی یزیدی فوج کے دستے کا میں افسر تھا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی، اللہ نے میری رہنمائی فرمائی اور آج مجھے حق کا راستہ مل گیا ہے، حق کا پتہ چل گیا ہے۔ آپ لوگ حسین بن علی کی طرف ہوں، میں تجھے کہتا ہوں بتاؤ حسین نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، حسین نے تمہارا کیا نقصان کیا تھا، حسین نے تمہارا کیا نقصان کیا تھا؟ لیکن حسین کے جانب دشمن بن گئے، اپنے ہی مہمان کے بلا کر اپنے ہی بلائے ہوئے مہمان کا اس طرح دشمن ہوتا ہے۔ جناب خود بھی تقریر فرماتے ہیں، امام حسین اپنے ساتھیوں سے فرما دیا تھا خبردار میری طرف سے کوئی جنگ کا اعلان نہ کرے، جنگ کا اعلان نہ کرے اور کوئی جنگ کا آغاز نہ کرے، جب دشمن آغاز کرے گا تب پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے میدان کربلا میں جب جنگ کا نعرہ بجا، جب بگل بجا اور تمام سمجھ گئے کہ میدان جنگ ہو چکا ہے، یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد جو عمرو بن سعد کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے، وہ آگے بڑھا اپنی ٹیموں میں آرم لیا اور لینے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں گواہ رہنا، آج یزید کی طرف سے حسین کی جانب سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، لہٰذا یہ بات یزید اور بن سعد کے دربار میں میرے بارے میں گواہی دی، لہٰذا سب سے پہلے یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کیا اور عمرو بن سعد نے اس کا آغاز کیا کہ سب سے پہلے تیر چلایا۔ آپ جانتے ہیں یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ یہ عمرو بن سعد کوئی معمولی انسان نہیں، یہ عمرو بن سعد ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول کے بیٹے ہیں جن کے باپ کا شمار اشراء میں ہوتا ہے، اشراء مبشرہ میں ہوتا ہے، حضرت سعد بن وقاص کے یہ بیٹے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کیا تھا؟ یہ وہی سعد بن وقاص ہے جب میرے آقا کی حفاظت کے لیے فرمایا تھا میرے ساتھیوں گواہ رہنا، آج اسلام کی طرف سے حضور کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا تیر سعد بن وقاص چلاتا ہے۔ یہ رب کی
बारगाह में गवाही देना। इधर आप हुजूर की हिफाजत करिए, नामुसे रिसालत दीन इस्लाम के लिए सबसे पहला तीर चलाता है उसी सहाबी का बेटा अम्र है, जो मैदान करबला में बातिल की तरफ से हक की तरफ, यजीद की तरफ से हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर चलाया और लोगों को गवाह बनाया। इसलिए तो दाना लोग कह गए कि जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, सुधरा बाप का बिगड़ा बेटा। ये किसी दाना ने कहा है। मेरे अजीज हो, अब जंग का आगाज हो गया, अब जंग का आगाज हुआ। जब जंग का आगाज हुआ, जनाब खूब इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद फरमाया, मेरे आका इमाम हुसैन, सबसे पहले मैदान करबला में दुश्मनों से लड़ने की इजाजत हमें दी जाए। इमाम हुसैन काफी समझाए, मना किए, लेकिन जनाब खुद ने फरमाया नहीं रहे, सबसे पहले मैं मैदान करबला में दुश्मनों से लड़ने के लिए जाऊंगा। काफी इसरार के बाद इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। अब जनाब खुद मैदान करबला में आए, यजीदियों को ललकारा और ललकारने के बाद कहा, यजीदियों आओ मेरे मुकाबले में, जो माँ का दूध पिया है और जो माँ का दूध पिया है, जो ताकतवर है, वो आए मुझसे मुकाबला करे। जनाब खुद की सरकार ने यजीदियों में खलबली मचा दिया था, खामोशी छा गई थी, कोई आने का इंतजार नहीं। आखिरकार यजीदियों में से कमर बिन साद ने चंद सिपाहियों को भेजा, वो आया, जनाब खुद ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और उसे शेर किया, उसे कत्ल किया, दीनार जहन्नम किया, जहन्नम रसीद कर दिया। इस तरीके से यजीदी आते रहे और जनाब खुद से मुकाबला करते रहे। जनाब हजरत न जाने कितने सिपाहियों को कत्ल कर चुके। जब यजीदियों में खामोशी छा गई, अब कोई आने के इंतजार नहीं, नारा लगाते हैं, हर दिन मुबारक से है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, लेकिन यजीदियों में से कोई हिम्मत नहीं करता, कोई आगे बढ़ने का इंतजार नहीं। जनाब हो शौक शहादत में आगे बढ़े और यजीदियों के रास्ते में घिर गए और जब तलवार को फजा में लहराई, चलाना शुरू किया। अब जनाब खुद की तलवारें जब चलने लगे तो यजीदियों के सबों की सफा बिछने लगी, यजीदी कटने लगे, यजीदी मरने लगे, यजीद को खड़ा हटा गया। ए लोगों, ये खुद कोई और नहीं, इसको सब पहचान। ऐसे खुद से मुकाबला नहीं किया जा सकता। यह कुमार की खुद के ऊपर हीरों की बारिश कर दिया जाए, लिहाजा जनाब खुद पर यजीदियों ने तीरों की बारिश की और आपको लहूलुहार कर दिया। जनाब खुद यजीदियों से लड़ते लड़ते राह खुदा में अपनी जान को कुर्बान कर दिए और फिर इस्लाम के खातिर अपनी गर्दन को कटा करके मनसब शहादत पर फाइज हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हजरत जनाब खुद के जनाब हजरत खुद के शहादत के बाद उनके भाई भी आए, उनका गुलाम भी आया, तो इमाम हुसैन की तरफ से लड़ते 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 हुए शहीद हो गए। अब एक एक करके इमाम हुसैन के साथी आते रहे और इस्लाम के नाम पर शहीद होते रहे। अंसार भी आए, दोस्त भी आए, अपने भी आए, पराए भी आए, सब आए और आने के बाद इस्लाम के नाम पर शहीद होते रहे। इधर देखें, एक और ऐसा नौजवान है जो खूबसूरत रहा, जिनको वहाब बिन अब्दुल्लाह कलबी कहते हैं। अभी शादी को सिर्फ 15 दिन गुजरे थे, 15 दिन शादी को गुजरे थे कि जनाब अब्दुल्लाह बिन जनाब इब्न अब्दुल्लाह के वालिदा माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो मैदान करबला में इमाम हुसैन हक के खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मेरे बेटे मैंने पीछे बचपन से बड़ी शौक से पाला है, आरज़ू से पाला है, मेहनतों के साथ पाला है।
अगर तू चाहता है कि मैं तेरा दूध का हक माफ कर दूं तो फिर तुझे हुसैन की मदद करनी होगी, हुसैन के लिए अपनी जान को कुर्बान करना होगा। इधर से आपकी समझा मोहतरमा भी आ गई, कहने लगी मेरे शोहर नामदार मेरी शादी को 15 दिन हुआ तो क्या हुआ, मेरे आका हुसैन के लिए मैं आपको कुर्बान करते हूँ, लिहाजा मैं आपको इजाजत देते हूँ, अपना हक मोहर भी माफ करते हो, लिहाजा आप मेरी फिक्र न करें। और कह रही है ये बूढ़ी माँ कह रही है, इसका सिर्फ इकलौता बेटा है, जो सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है, वो माँ कह रही है। और वो खातून कह रही है जिनकी शादी को भी सिर्फ 15 दिन गुजरे थे, अभी आपकी लानी भी खत्म नहीं हुई थी, अभी शादी के वो हल्दी कलर में खत्म नहीं हुए थे, वो खातून जिसके दिलों में न जाने कैसे कैसे अरमान होंगे, वो खातून अपने शौहर से कह रही है कुर्बान जाए ऐसे शौहर पर, अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने खानदान की परवाह नहीं की, अपने शौहर की परवाह नहीं किया, और अपने दीन इस्लाम के लिए, अपने नबी के दीन के लिए अपने शौहर को कुर्बान करती है। समझाने बुझाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह करवी नौजवान थे, बड़े खूबसूरत थे, तैयार हुए, दादी मिल के माँ बेटे मियाँ बीवी आए इमाम हुसैन के कदमों में गिर गए। माँ कहने लगी आका हुसैन मेरे पास जिंदगी भर की पूंजी यही है, यही मेरी जिंदगी का सहारा है, यही मेरा इकलौता बेटा है, लिहाजा नहीं चाहती हूँ इस्लाम के नाम पर ये भी बर्बाद हो जाए, इस्लाम के नाम पर ये भी कुर्बान हो जाए, आप इजाजत है। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी माँ है बूढ़ी माँ, इनकी शादी को 15 दिन हुए हैं, अभी बहुत सारे अरमान इनके होंगे, बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरी करनी होगी, आप तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते हो, लिहाजा नहीं मानते हैं, इजाजत तलब करते हैं। नहीं नबेरम दुल्हन भी कदमों में गिर पड़े, हजरत वहाब भी कदमों में गिर पड़े, मेरे आका हुसैन मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे इजाजत दी जाए। बड़ी मुश्किल के बाद इमाम हुसैन इजाजत देते हैं, ठीक न जाओ, और जाने के बाद इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन कटाओ, उनकी कुर्बानी पेश करो। अब इमाम वहाब फिर अब्दुल्लाह करवी अपने माँ से माफी मांगते, हाथों को बोसा देते, अपने शरीक हयात को सर पे हाथ फेरते हैं, इमाम हुसैन के कदमों को चूमते हैं, और हाथ में शमशीर लेकर के मैदान करबला में निकल पड़े, मैदान करबला में निकल पड़े। अब दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करते करते दुश्मनों को शेर करते करते शिकस्त करते देते देते आप भी जख्मी हो गए। आखिरकार जनाबे वहाब बिन अब्दुल्लाह उस जवान दूल्हे की भी शहादत हो गई। जब खबर आई कि वहाब भी इंतकाल, वहाब भी शहीद हो गए, आपके शरीक हयात नहीं नबेरम दुल्हन आए, अपने शौहर नामदार के माथे को, उनके गले को अपने गोद में लेकर के कुछ वादा कर रहे थे कि एक हिचकी बंधे और वो भी अपनी जान जाने जा आप इनके सुपुर्द कर दिया। मतलब कि नहीं नबेरम दुल्हन ने अपने शौहर के साथ अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने भी आपके साथी थे वो सब के सब शहीद हो गए, आप बच गए सिर्फ आपके अपने, आपके घर वाले, आपके आल औलाद, भाई भतीजे बाल बच्चे, यही सब बच गए। जितने भी दोस्त थे सब के सब कुर्बान हो गए, निशान हो गए इस्लाम के नाम पर। अब बारी आई अपने घराने की, तो हजरत सैयदा ज़ैनब अपने बेटे मोहम्मद को लिए इमाम हुसैन के पास आती है और कहती है मेरे भाई हुसैन ये मेरे दोनों बच्चे कब से मेरे पीछे पीछे चल रहा है, और यही कहता है कि मुझे भी मामा जान से मैदान जंग में जाने की इजाजत दिला दीजिए। सैयदा ज़ैनब के छोटे छोटे बच्चे हैं, 9-10 साल के बच्चे हैं,
ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ اور محمد امام حسین فرماتے ہیں میری بہن یہی آپ کے دو بچے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجے کو میدان کربلا میں بھیجوں، کیونکہ اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں پھر آپ تنہا ہو جائیں گی۔ لہٰذا سیدہ زینب سے امام حسین بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سیدہ زینب فرماتے ہیں نہیں اجازت آپ دے دیں۔ آپ نے کہا امام حسین اجازت دے دی۔ سیدہ زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلہا بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سونے کی تلواریں ہاتھوں میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جا بیٹا اپنے ماما جان کہ عزت میں قربان ہو جاؤ، اپنے نانا جان کے دین کے خاطر قربانی پیش کرو۔ ابھی تصور کا چھوٹے چھوٹے بچے، آج ہمارے اندر دشمنوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ ہم کھاتے پیتے انسان ہیں، لیکن وہاں کھانے کا بھوکا پیاسا انسان، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اسلام کے خاطر گردن کٹانے کے لیے جا رہے ہیں، گردن کٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میدان جنگ میں جب آئے، میدان جنگ میں آنے کے بعد عمرو بن سعد نے کہا کہ تم تو زینب کے بیٹے حسین کے بھانجے معلوم ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں جھوٹ بولتے ہو، میں زینب کا بیٹا حسین کا بھانجا نہیں بلکہ میں تو حسین کا غلام، حسین کے گھر کا نوکر ہوں۔ لہٰذا دونوں بچے اب آگے بڑھے۔ دشمنوں کو تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ لہٰذا عمرو بن سعد نے اپنے بچوں سے، اپنے سپاہیوں سے کہا ہے لوگوں بچے کو ہلکے میں مت لینا، کیونکہ تمہیں دیکھنے میں بچہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ بچہ بھی وہی ہے جس کے رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون بہتا ہے، یہ بچہ وہی ہے جن کے بازوؤں میں علی کی طاقت ہے، یہ بچہ وہی ہے جو علی کے گھر کا بچہ ہے، یہ بچہ بھی وہی ہے کہ جو علی پاک کے گھر کا شہزادہ ہے، اس کے رگوں میں وہ ہے خون ہے۔ لہٰذا بچے کو ہلکے میں مت لینا، کیونکہ علی کا وہ گھر وہ گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سیدھی آگے آئے اور بچے ان سے مقابلہ کرنے لگے اور محمد جب یزیدیوں پہ ٹوٹ پڑے، حملہ آور ہوئے، یزید گھبرا گیا، یا اللہ یہ چھوٹا سا بچہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، 9 اور 10 سال کا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، دشمنوں کو شکست دے رہا ہے، دشمنوں کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ نے جب دشمن تھا، جب دشمن ڈر گئے، خوف کھا گئے، تب وہ خاموش ہو گئے۔ دونوں بھائی دونوں بچے جب دیکھا کوئی نہیں آ رہا ہے، شوق شہادت میں دشمنوں کے درمیان گر گئے اور دشمنوں کے اندر گھس گئے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے یزیدیوں کو کاٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، قہر کا مچ گیا۔ آخرکار ایک ظالم پیچھے سے حملہ کیا، اس طریقے سے ظالموں نے یزیدیوں نے ان دونوں چھوٹے بچوں پر حملہ کیا۔ دونوں بچے زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر کے زمین پہ گر گئے۔ پھر آپ کے بھی جان نکل گئی، آپ کے روح بھی پرواز کر گئی۔ عمرو بن سعد پکار اٹھا حسین، لوگ اپنے بھانجوں کے بھانجے کہ لاش کو بھی اٹھا لو، یہ بھی جان شہادت نوش کر لیا ہے۔ امام حسین بھاگے بھاگ آئے، اپنے دونوں بھانجے کو کاندھے پر اٹھایا، خیمے میں لگایا۔ سیدہ زینب دیکھ کر پکار اٹھی، رونے لگے، تمام خیمے والے رونے لگے، یا اللہ اور محمد رضا میں شہادت کی پیڑیا ہے۔ امام حسین دونوں بچے کو دفن کیے۔ اس کے بعد پھر آپ کے خاندان میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے پھر جناب قاسم آگے بڑھے، امام حسن کے بیٹے تھے۔ انہوں نے فرمایا میرے چچا جان آپ یہ بتائیں کیا میں اہل بیت کا فرد نہیں، کیا میں اہل بیت کا حصہ نہیں؟ امام حسن فرماتے کیوں نہیں بیٹا، تم بھی اہل بیت کا ایک حصہ ہو، خاندان نبوت کا چشمہ چراغ ہو، تم بھی نبی کے شہزادے ہو، پھر کہو کیا بات ہے؟ جناب قاسم کہتی ہے کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، اپنے آئے، برائے آئے، سب کو
दिया, लेकिन मेरी तरफ तो आप घूम के भी नहीं देखते हैं, मेरी तरफ तो ताकते भी नहीं है, मुझे तो कुछ कहते भी नहीं है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि चाचा मुझे भी इजाजत देंगे, लेकिन लगता है कि आप मुझे अपना नहीं समझते, पराया समझते हैं, इसीलिए मुझे कुछ नहीं कहते हैं। इमाम हुसैन का आंखों में आंसू आए, सीने से लगाया और फरमाया मेरे बेटे, मेरे बेटे, तुम मेरे भाई हसन की अमानत हो, एक यादगार हो। मैं अपने भाई हसन की अमानत को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई हसन दुनिया से इंतकाल करते वक्त जब वसीयत किया था कि मेरे बेटे कासिम की हिफाजत करना ये मेरी अमानत है। जनाब कासिम कहती है ठीक है, आप जो चाहे कहें, लेकिन मुझे इजाजत है। जनाब कासिम अपने पुत्री के पास जाती है, जच्ची शहर वालों के पास जाती है, सबके पास सिफारिश लेकर जाती है, कोई नहीं है सिफारिश करने वाला। आखिरकार सैयदा ज़ैनब को पीछा कोई याद आया कि भाई हसन ने कासिम के गले में एक ताबीज बंधा था और कहा था कि जब कोई मुश्किल घर आए तो इस ताबीज को खोल कर देखना, इस ताबीज में क्या लिखा है। जनाब सैयदा ज़ैनब कहती है कि इससे बढ़कर मुसीबत और क्या हो सकती है कि 3 दिन से दाना पानी बंद है, 3 दिन से भूखे प्यासे है, दुश्मन हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं, इससे ज्यादा मुसीबत क्या होगी। गर्दन से ताबीज को निकाला, जब खोल के देखा उसमें लिखा हुआ था इमाम हसन ने दुनिया से इंतकाल करते वक्त, इंतकाल करने से पहले ही लिख दिया था, मेरे भाई हुसैन जब मैं दुनिया से इंतकाल कर जाऊं, मेरा बेटा कासिम मैदान करबला में हो, तो उस वक्त मेरे बेटे कासिम को भी दुश्मनों से लड़ने की इजाजत दे देना, ताकि मेरा बेटा हसन ताकि मेरे बेटे की शहादत की वजह से मेरी भी शिरकत हो जाएगी, मेरी भी खून उस जंग में इस्लाम के खातिर खा जाएगी। इतना देखने पढ़ना था। खत लेकर के इमाम हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं भैया अब तो आपको इजाजत देना ही पड़ेगा। खत दिखाया, दिखाने के बाद फरमाया, इमाम हुसैन रोक न सके और अपने भतीजे कासिम को सामने खड़े करके कहते हैं कि जब जब भाई की याद आती थी तुम्हें खड़े करके देख लिया करता, भाई की याद मिटा लिया करता, तुम चले जाओगे, भाई की याद सताएगी, फिर मैं किससे देखूंगा, किसको देखकर अपने भाई की याद को मिटाऊंगा। आखिरकार मजबूर होकर के इमाम हुसैन इजाजत देते हैं, ठीक है इजाजत है जाओ, लेकिन जाने से पहले एक मरतबा और मेरे सामने खड़े हो जाओ। जनाब कासिम अब इजाजत मिले, अब मैदान कासर में आए और दुश्मनों को ललकारा, अपनी तलवार को फिजाओं में लहराया, फिर जब आपकी तलवार हैदरी चलने लगी, शमशीर हैदरी चलने लगे, ये 18 साल नौजवान, आज हमारे 18 साल नौजवान क्या करते, नमाज में नहीं पढ़ते, लेकिन वो 18 साल नौजवान है जो मैदान करबला दुश्मनों के सामने तलवार चला रही है। दुश्मन घबराहट है कि अल्लाह ये कौन आ गया है। दुश्मन यही कह रहा था इन्हें हल्के में मत लो, इनके बाजू में भी अली का बाजू है, इनके बाजू में भी अली की ताकत है, लिहाजा ये शेर खुदा का शेर है, लिहाजा उनके घर के बच्चों को हल्के में मत लो, ये भूखे प्यासे तो ये हाल है, अगर खाते पीते होते तो क्या हाल होता, अगर एक कतरा पानी में जाए इनको फिर हमारी सभ्य हस्ती को बिता देगा। जनाब कासिम दुश्मनों में तहलका मचा दिया, दुश्मनों को मार गिरा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। आखिरकार जनाब कासिम भी इस मैदान कारिसार में अपनी जान जाने का आखिरी को सुपुर्द किया। आपकी भी शहादत हो गई, आपकी भी शहादत हो गई। अमर बिन साद ने पुकारा हुसैन आपके भतीजे जनाब कासिम की लाश पड़ी हुई है, आओ इसे भी ले जाओ। मेरे आका हुसैन आए और अपने भतीजे कासिम के लाश मुबारक को उठाया, खेमे में लेकर गए। इतने में खेमे करता अल अतश पानी की सदा गूंजने लगी, पानी की सदा गूंजने लगी। हजरात अब लोग का वक्त ज्यादा होता जा रहा है, लिहाजा अब अपनी गुफ्तगू को यही पे खत्म करता हूँ और
پھر کل انشاءاللہ تعالی حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر امام حسین کی شہادت پھر 10 محرم کو میدان کربلا میں کیا کیا ہوا وہ ساری باتیں ساری داستانیں کل انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. بس یہی ہے کہ آپ لوگ تاخیر سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، اپنے کاموں کو انجام سویرے دینا، سویرے آئے تاکہ بولنے میں بھی مجھے ہمت ملے اور لگے کہ ہاں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. آخر وقت میں آتے ہیں ہمت ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ آپ بھی حسین کی محبت میں آتے ہیں، میں بھی حسین کی محبت میں بیٹھتا ہوں. مل جل کے کام ہو تو پھر مزہ آئے گا. چلتے چلاتے ناتے پاک مرکبت کے چند اشعار سماعت کر لیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جو آپ نے میدان کربلا کے وہ تمام یہ شہادتیں سماعت فرمائی، تمام شہادتوں کو مد نظر رکھے، بھوک پیاس کو سامنے رکھے اور پھر یہ شعر ملاحظہ فرمائے. ایک مرتبہ محبت سے کہے سبحان اللہ. کہیں پہ بھائی کہیں پہ بھاگا کہیں پہ بیٹا لوٹا دیا
یہ کہہ کے اصغر نکل مقام یزیدیوں کو ہلا دیا یہ کہہ کے اصغر نکل مقام یزیدیوں آپ کے بخش کرو دعا عجیب قدرت کا فیصلہ ہے لینا نہیں ہے یہ قبر بابا ہے دیکھیے مینا میں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خدا کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے لیکن مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہی تلوار نہیں چلی اور یہاں پہ تلوار چل رہی ہے یہ قدرت کا بھی کیا ہے کہ فیصلہ ہے آگے سے پیش کرو گاؤں کے ساتھ لے جاؤ کہیں پہ بھائی کہیں پہ بھانجا کہیں پہ بیٹا ملا دیا ہے اللہ تبارک مسلمانوں کو جنت سے زیادہ مدد والا کی نصیب کو عطا فرمائے.